اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم نوحا، یقیناً اللہ نے چنا، انتخاب کیا آدم کا اور نوح کا، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کا، وآل عمران اور عمران کی اولاد کا، علی العالمین، پوری عالمین کے اوپر، ذریۃ بعضها من بعض، اس میں بعض کی ذریت ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ بہت بڑا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آج یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آج یوم وفات جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ابو الائمہ کے پدر بزرگوار ہیں، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ یہ محسن اسلام ہیں، یہ ختمی مرتبت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش کرنے والے ہیں، مربی ہیں۔ یہ سردار قریش ہیں، یہ کلید بردار خانہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ ان کا اسلام پر بھی احسان ہے، پیغمبر پر بھی احسان ہے، ان کا بھی اور ان کی اولاد کا بھی۔ اب جو یہ سورہ ہے سورہ آل عمران، اور اس کے اندر یہ آیت ہے جس میں اللہ نے انتخاب کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، پورے عالمین کے اوپر، جس میں بعض کی اولادیں ہیں۔ اللہ بہت بڑا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آل عمران کون ہے؟ یہ عمران کون ہے جس کی آل کو اللہ منتخب کر رہا ہے؟ یہاں پر 3 تفسیریں میرے سامنے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ عمران جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ عمران جناب عیسیٰ کے نانا کا نام ہے، جناب مریم کے والد کا۔ یہ 2 عمران تاریخ نے پیش کر دیے۔ اگر ایک عمران کو پیش کیا ہوتا تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ عمران کون ہے۔ تو اب قرآن تو ایک ہی عمران کا ذکر کر رہا ہے، یا آپ موسیٰ کے باپ کو مان لیں، یا عیسیٰ کے نانا کو، مریم کے والد کو مان لیں، تو آپ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک کو آپ مانیں، اور یہ ممکن نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں، کوئی تیسرا بھی عمران ہے، کیونکہ یہاں پر آل ابراہیم اللہ پہلے کہہ چکا ہے۔ اور جب ہم نسل ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو نسل ابراہیم میں 2 شخصیتیں نظر آتی ہیں، ایک جناب اسماعیل، دوسرے جناب اسحاق۔
اور ابراہیم کی نسل چلی ایک اسماعیل کے ذریعے سے، ذریت اسماعیل جو مکے کی سرزمین پر آ کے آباد ہوئی، ایک جناب اسحاق. تو اب جناب اسحاق جناب اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے. اور جب ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جناب اسحاق میں، اولاد ابراہیم میں، اس جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب پورا ایک سلسلہ نبیوں کا نظر آتا ہے. تو اب یہ جناب اسحاق کی نسل میں یہ سارے انبیاء ہیں. جناب عیسیٰ تک سارے نبی اولاد ابراہیم میں جناب اسحاق کی نسل میں پائے جاتے ہیں. تو جب جناب عیسیٰ سے لے کر جناب اسحاق تک ابراہیم کی اولاد میں یہ سارے انبیاء پائے جاتے ہیں، تو اب عمران موسیٰ کے باپ بھی اس میں آل ابراہیم میں آ گئے، اور عیسیٰ کے نانا مریم کے والد بھی آل عمران اس میں آل ابراہیم میں آ گئے. تو اب الگ سے یہ آل عمران کون ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے؟ بس عزیزوں، جب میں نے تفسیروں کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ ایک نام جو تاریخ کے صفحات میں چھپ گیا تھا، کنیت کے ذریعے سے اسے پہچانا جا رہا تھا، ابو طالب. ابو طالب، تو بھائی یہ ابو طالب نام نہیں ہے، ابو طالب کنیت ہے. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. پہلے بیٹے طالب، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر طیار، چوتھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو اب عرب کا دستور یہ ہے کہ جو اولاد بڑی ہوتی ہے، باپ کی کنیت اسی کے نام سے ہو جاتی ہے اور اسی کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. لہذا بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے جناب ابو طالب کہا گیا. ورنہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا نام عمران ہے. تو اب جس عمران کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، سورہ آل عمران، یہ نہ موسیٰ کے باپ ہیں، نہ عیسیٰ کے نانا ہیں، بلکہ یہ عمران جناب ابو طالب علیہ السلام، پدر بزرگوار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ان کی اولاد کا انتخاب قدرت نے کیا. جس کی اولاد ایسی ہو کہ جو پورے عالمین کے اوپر منتخب ہو رہی ہو، اس کا کیا کہنا. آج مسلمان ایک جعلی حدیث پیش کرتا ہے کہ معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے، انہوں نے آخری دم تک کلمہ نہیں پڑھا. تو میں کہوں گا مسلمانوں، جو مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا تم اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہو؟ کون بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے؟ بھائی مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہونا پڑتا. کلمہ ان کے لیے ہے جو پہلے کفر کی زندگی گزار رہے ہوں، پہلے دوسرے خداؤں کے سامنے سر جھکا رہے ہوں. کلمہ ہے کیا؟ لا الہ، یعنی انکار کرو ان تمام الہ کا جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، الا اللہ، سوائے وحدہ لا شریک کے. پیغمبر نے یہی تو فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پاؤ. تو کلمہ وہ پڑھتا ہے پہلے کہ جو پہلے غیر مسلم ہوتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہوتا ہے. اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، اور جو پہلے سے مسلمان ہو اسے کلمہ نہیں پڑھنا پڑتا. وہ تو خود توحید کی گواہی دے رہا ہے، رسالت کو پر ایمان رکھتا ہے. ارے بھائی ابو طالب وہ ہیں کہ جو رسالت کو پناہ دینے والے ہیں. الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کون کہہ رہا؟ اللہ، ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ دی. پناہ ابو طالب دے رہے ہیں اور اللہ اس کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یعنی ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. یہ شان ابو طالب. ظاہر ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب رسالت مآب
دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے. آپ کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا. دادا موجود تھے جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کی پرورش کی، پیغمبر کی پرورش کی، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا. آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 10 بیٹے جناب عبد المطلب کے. ان 10 بیٹوں کو جمع کیا. اپنے کسی بیٹے کو حکم نہیں دیا کہ تم اس کی پرورش کرنا میرے پوتے یتیم عبداللہ کی. ایک بیٹا جناب عبداللہ انتقال ہو چکا ہے، 9 بیٹے موجود ہیں. پیغمبر کو سامنے بلایا، سارے چچا موجود ہیں، اور پیغمبر کو اختیار دیا، اے بیٹا محمد تم جس کا چاہے دامن تھام لو اور اپنی پرورش کے لیے، اپنی رہائش کے لیے اس کا انتخاب کر لو. اب ظاہر ہے کہ یہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، چاہے وہ کم سن ہو چاہے جوان ہو، یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں. کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو ہم ان کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں 40 سال کے بعد نہیں، یہ جب سے پیدا ہوئے، جب سے خلق ہوئے، جب سے یہ نبی ہیں. تو لہذا جب پیغمبر کو اختیار دیا گیا تو اپنے چچاؤں پر نگاہ ڈالی اور اپنے چچا ابو طالب کا دامن تھام لیا. یعنی پیغمبر کی نگاہ انتخاب ابو طالب پر ٹھہری. تو جناب عبد المطلب کے بعد پیغمبر کی کفالت جناب ابو طالب کر رہے تھے، اور آخری وقت تک جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی کفالت کی، پرورش کی. ظاہر ہے کہ جوان ہو گئے، عہد کیا، پرورش کر رہے ہیں ابو طالب. قرآن کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ عمل ابو طالب کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. اور جب پیغمبر کی عمر 25 سال کی ہوئی اور ملکۃ العرب محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کا پیغام دیا، بڑے بڑے رؤسا پیغام دے رہے تھے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا. لیکن جب پیغمبر کے اوصاف و صفات کو دیکھا تو خود پیغام دیا، قبول کیا گیا، عہد ہوا. اب آپ جائیے تاریخ کے صفحات میں دیکھیے کہ ختمی مرتبت پیغمبر اسلام رحمت للعالمین کا عہد کس نے پڑھا. اگر آپ کے ہاں بیٹی جوان ہو جائے اور آپ اس کا نکاح کرنے جا رہے ہوں تو یہ بتائیے کہ آپ کسی عالم دین کو بلائیں گے یا کسی پنڈت کو بلائیں گے یا کسی وکیل کو بلا کر نکاح پڑھوائیں گے؟ آپ اپنے بیٹی کا وکیل ہمیشہ عالم دین کو، مسلمان کو بنائیں گے، اور جتنا بڑا عالم دین ہو اتنا ہی آپ فخر کریں گے. تو جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح پنڈت سے نہیں پڑھواتے، وکیل کورٹ کے وکیل سے نہیں پڑھواتے، عالم دین سے، متقی پرہیزگار سے پڑھواتے ہیں، تو خاتم الانبیاء کا نکاح جو ہو رہا ہے معاذ اللہ وہ کسی کو کافر سے کیوں پڑھا جائے گا؟ تاریخ میں خطبہ نکاح اٹھا کر دیکھیے جو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے جناب رسالت مآب کے حق کے وقت خطبہ پڑھا ہے، جس سے اللہ کی وحدانیت کا بھی وجود ملتا ہے، جس سے رسول کی رسالت کا بھی وجود ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وجعل ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور اس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں قرار دیا. تو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جملے تعریف میں بیان کر رہے ہیں جو قرآن کا جز ہے. سورہ الحمد کی آیت ہے، سورہ الحمد کا جز ہے، اور سورہ الحمد وہ سورہ ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین وجعل ذریۃ ابراہیم و اسماعیل، اور وہ اللہ وہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں قرار دیا. بس عزیزوں، یہ ہے پیغمبر کا نکاح جو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. مسلمان کہتا ہے کہ انہوں نے آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا. میں جو اللہ کی وحدانیت کا گواہی دے رہا ہو، نزول قرآن سے پہلے قرآنی آیات کو اپنے خطبے میں انشاء کر رہا ہو، رسول کا خطبہ نکاح پڑھ رہا ہو، رسول کی کفالت کر رہا ہو، ہاں یہ کیوں؟ اس لیے کہ بغض علی، اس لیے کہ دوسروں کے باپ
بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، وحدانیت کا اقرار بعد میں کیا ہے، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، مسلمان بعد میں ہوئے ہیں۔ یہ علی کے باپ کو فخر حاصل ہے کہ کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں تھے، اور ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں جو تھا وہ مسلمان تھا، اسلام پر پیدا ہوا تھا۔ بس آخری کلمات میں کل ایمان کے باپ کا نام ہے ابو طالب، جن کی آج 26 رجب المرجب یہ تاریخ وفات ہے۔ اس سال میں 2 موتیں ہوئیں، ایک جناب خدیجہ محسن اسلام اور دوسرے ابو طالب علیہ السلام۔ ابو طالب اور جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد پیغمبر پھر مکے میں نہیں رہے، ہجرت کر گئے، اور اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، غم کا سال، حزن کا سال قرار دیا۔ بس عزیزوں، جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے ان کی ذریت کو منتخب کیا ہے، ان کی آل کو چنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنا خون ان کی آل کا بہا کسی کا نہیں بہا۔ حفاظت اسلام کے لیے، دشمنوں سے دفاع کے لیے، کیا کربلا کی جنگ میں آپ نے نہیں دیکھا؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ شہید آپ کو جناب ابو طالب کی ذریت ملے گی۔ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، بھئی دعوت غور و فکر دے رہا ہوں، تاریخ کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ شہید ہونے والی کس کی اولاد ہے؟ ابو طالب کی، عمران کی، جس کا قدرت نے پورے عالمین پر انتخاب کیا ہے۔ تو آج جناب ابو طالب رحلت کر گئے، جس کو اللہ نے جس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ یہی جملے جناب ابو طالب کی خراج عقیدت کے لیے کافی ہے کہ ابو طالب وہ ہیں جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے، جو پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے۔ بس آخری جملہ سن لیں، ابو طالب وہ ہیں کہ 2 کو پروان چڑھایا، ایک نبوت پر فائز ہوا اور ایک امامت پر فائز ہوا، اور اس کی اولاد میں امامت باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہم اپنے زمانے کے امام کو جناب ابو طالب کی وفات کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم لوگوں کے مختصر اعمال کو قبول فرما، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، واجبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، معرفت آل محمد و آل محمد علیہ السلام عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں فرما۔